السلام علیکم، میں ہوں سعد احمد چاندنا اور آج ہم موجود ہیں FERP کی اس لانچنگ سیریمنی میں، جہاں پر US8 کے ریپرزنٹیٹیوز، UNDP کے ریپرزنٹیٹیوز، بحریہ یونیورسٹی کے ریکٹر، اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر تشریف لائیں گے اور اس سیریمنی کی لانچنگ سیریمنی کا آغاز ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے ٹرینرز کے ساتھ، ٹرینیز کے ساتھ کہ کتنا اچھا ایکسپیرینس تھا یہ ان کا، اور فاٹا کے لیے یہ ایکسپیرینس کتنا بیٹر ہے، کتنے بہتر ریزلٹس یہ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں ٹرینیز سے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، اور ٹرینرز سے کہ ان کو کیسا لگا یوتھ کے ساتھ جو کہ ایک ڈاؤن ٹروڈن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کیسا لگا اور ان کی اس بارے میں کیا خیالات ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج کی سیریمنی کی چیف گیسٹ سینیٹر ستارہ ایاز۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے خیال میں FERP کتنا رول پلے کرے گا فاٹا کے یوتھ کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے اور اس ڈاؤن ٹروڈن کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے جو کہ فاٹا میں رہتی ہیں اور وہاں سے اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ بتائیں گی میم، کتنا رول پلے کرے گا FERP فاٹا کے لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں کی یوتھ کو ٹرین کریں اور وہ یوتھ وہاں پہ اپنے جو ہے اپنے لیے جابس کریٹ کرے، اور لوگوں کے لیے بلکہ جابس کریٹ کرے، اپنے بزنسز شروع کرے۔ اور یہ ہر ملک میں اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں آپ دیکھیں تو اس کی یوتھ جو ہے تو وہ صرف سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہیں چل رہی ہے، انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ اپنے ڈفرینٹ کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو فاٹا کے لیے تو بہت ضروری یہ ہے کہ وہاں کی یوتھ کو ہم نے کسی نہ کسی جگہ انگیج کرنا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حکومت کو یہی آ رہا ہے کہ وہ کہاں اس کو انگیج کرے۔ تو یہ واحد میرے خیال سے اس قسم کے پروگرامز ہیں اور یہ واحد حل ہے اس کا کہ ہم ان کو اگر انگیج کریں تو اس قسم کی ٹریننگز بھی کریں اور پھر آگے ان کو راستے بھی دیتے جائیں۔ جس طرح میم آپ نے بات کی کہ حکومت تمام یوتھ کو نوکریاں نہیں دے سکتی، تو کتنا ضروری ہے نوکری کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا اور یوتھ کو انٹرپرینورشپ کی طرف گامزن کرنا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا، جب خالی دماغ ہوتے ہیں نا، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو پھر یہی ہوتا ہے کہ جی حکومت ہمیں دے گی، اور ہمارے ذہنوں سے تو ابھی ہم نے بالکل اس لیے ہٹا دینا چاہیے کہ ہم سرکاری نوکریاں اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ زیادہ تر آپ دیکھیں جی وہ چلے جاتے ہیں، کچھ اور شروع کر دے سرکاری، اس چیز کو ہم نے بالکل اب ختم کر دینا ہے اور ہم نے صرف اور صرف جو ہے تو اس چیز انٹرپرینور پہ اس لیے کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ خالی دماغ کو ہم نے کہیں انگیج کرنا ہے۔ تو یہ بہت اچھے دماغ ان کے ہیں اور یہ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی اس کو کہا بھی کہ یہ جیسے اور لوگوں نے کہا یہ ہیرے ہیں، اور ہیرو کو ہمیں یہ تو تراشے ہوئے ہیرے ہیں، ہم نے صرف ان کی جاڑ پونچھ کرنی ہے۔ تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے، آئی وش کہ اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ نکلے۔ کچھ بتائیں گے کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے نزدیک ٹریننگ اور کتنا رول پلے کرے گی فاٹا کے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، جیسے ہمارے ملک میں جاب کی شارٹیج ہے، بہت سارے ہمارے 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں اور ہر 3 4 5 مہینے کے بعد ایک بڑا چنک نکلتا ہے اسٹوڈنٹس کا اور آگے جابس ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں جس میں انٹرپرینورشپ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر ایجوکیشن دی جائے، سکلز ڈیولپ کی جائیں اور ان کو انگیج کیا جائے کہ وہ جاب سیکر کے بجائے جاب کریٹر بنیں، یہ پروگرام تو بہت وائٹل ہیں۔ اور خاص طور پہ ایسے جو ڈپرائیوڈ قسم کے ایریاز ہیں، ایز اے لیڈ ٹرینر میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جب یہاں پہ آئے تو میں اسی سوچ میں تھا کہ ان لوگوں کو، کیونکہ ایکسپوجر کم ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی ایجوکیشن کم ہے، تو یہ کیا کوپ اپ کر پائیں گے اس ٹریننگ کے ساتھ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ویری فرسٹ ڈے سے ہی ٹریننگ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کوپ اپ کیا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے سوالات بھی کرتے رہے اور بہت ان نے انجوائے بھی کیا اس کو۔ یعنی ایک یہ نہیں کہ ٹریننگ کو بور کسی بھی صورت میں ہونے دیا، ان لوگوں نے، میں نے بھی بہت انجوائے کیا ان کو سکھانے میں اور انہیں سیکھنے میں بہت انجوائے کیا، اور ان بہت پیشنیٹ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹریننگ
مجھے ایسی کامنٹس ملے ہیں کہ اگر یہ ٹریننگ ہمیں پہلے مل گئی ہوتی تو شاید ابھی تک ہم کسی سکسیزفل کیس اسٹڈی میں آ چکے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ. میں نے ان کو ایگزامپل دی. میں نے کہا دیکھیں لوگوں نے جیسے وہ KFC کا آپ نے دیکھا ہے نا جو آنر ہے, میں نے کہا وہ 65 سال کی عمر میں اس نے کامیابی لی ہے. تو آپ لوگ تو ابھی ارلی 20s میں ہیں, mid 20s میں ہیں, تو یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو. تو ابھی انہوں نے جو سیکھ لیا ہے مجھے بہت امید ہے کہ یہ فاٹا میں اپنی اپنی ریجنز میں جا کے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کریں گے. اور جیسے UNDP اور USAID کے ریپرزنٹیوز نے بھی بتایا کہ یہ یہاں پہ اینڈ نہیں ہو رہا, دل کیپ آن رولنگ. کم از کم 700 انٹرپرینیورس کو تو انہوں نے کرنا ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ 700 کے بعد بھی وہ اور بھی اگر اس کی سکسیس جیسے ابھی آ رہی ہے تو اس کی سکسیس سٹوری سننے کے بعد شاید اور بھی لوگوں کو چانس ملے ملک کے دوسرے ایریاز میں. تو انٹرپرینورشپ ڈیفینیٹلی از دا فیوچر, اور یہی پاکستان کی بقا کے لیے ایک راستہ ہے جو بڑا کلیئر ہے اور جو بڑا اسٹرانگ ہے. سر جس طرح آپ نے ٹریننگ کی بات کی تو ٹریننگ از آلویز ٹو وے لرننگ پروسیس. تو ان کی تو لرننگ تھی, آپ کے اپنے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا, آپ نے کیا لرن کیا؟ بالکل ایسی ہوتا ہے جی, جب بھی ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ ٹو وے ہوتی ہے. تو ٹرینر جو ہے وہ ایک نئی آڈینس کو دیکھتا ہے, اور اسپیشلی جب اس طرح کی آڈینس جو کہ بالکل ایک نئے علاقے سے آئے, ایک ایسے علاقے سے جن کے ساتھ آپ کا پہلے انٹریکشن یعنی نہ ہونے کے برابر ہوا ہو, تو ان سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ جو سارا گروپ تھا اس کے اندر مجھے یہ سیکھنے کو یہ ملا کہ ان لوگوں کے اندر جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک یا ٹرینر کا اور چھوٹے بڑے کا جو اخلاقی جو ویلیوز ہیں وہ ابھی تک بہت اچھے طریقے سے انٹیکٹ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر کی رسپیکٹ کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ علم کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ ڈیولپڈ سٹیز میں یا اربن ایریاز میں آ جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑی تیزی سے اس چیز کو جو ہے نا لوز کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس پورے گروپ کے اندر مجھے جو چیز اچھی لگی, چاہے وہ فیمیل کا گروپ ہے یا میل سائڈ کا گروپ ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے کہ تو جو ہمارا مینٹر ہے, جو کوچ ہے, جو ٹیچر ہے, اس کے ساتھ ہم نے بڑے رسپیکٹیبل وے میں پیش آنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت یوتھ موجود ہے جو کہ فاٹا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان ٹرائبل ایریاز سے ہیں کہ جن کی بہتری کے لیے یہ پروگرام انیشیٹ کیا گیا. یہ ان سے جانتے ہیں ان کے لیے کتنا پروگرام امپورٹنٹ تھا اور ان کے نزدیک کتنی ضرورت ہے ان پروگرامز کی. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میرا نام صدام حسین ہے. بیسیکلی میں ساؤتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں. جہاں تک اس ٹریننگ کا سوال ہے, اس ٹریننگ سے ہمیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں بزنس آئیڈیا کے بارے میں پتہ چلا کہ بزنس آئیڈیا جنریٹ کس طرح کرتے ہیں, کون کون سے ایسے بزنس ہیں جو ہم شروع کر سکتے اپنے علاقے میں, جو ہمیں پہلے علم نہیں تھا. اور اس ٹریننگ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم ٹریننگ کو پروفٹ کے ذریعے کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں. مطلب وہ ایک بزنس اگر ہم کر رہے ہیں جس میں پروفٹ نہیں آتا وہ بزنس ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر لاس میں جاتے تو وہ آپ کا بزنس نہیں ہوتا. تو اس ٹریننگ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ٹریننگ سے بزنس سے آپ کس طرح پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو. ایک چیز پہ آپ کی کتنی کاسٹ آتی ہے, اس کاسٹ کو ملا کے آپ کتنی پروفٹ پہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ سیل کرنا چاہتے ہو. تو اس سب سے بڑا فائدہ ہمیں اس چیز کا یہ ہوا کہ ہمیں کاسٹ انالیسس کا پتہ چل گیا کہ ایک چیز کی کاسٹ کس طرح نکالنی. کاسٹ انالیسس کا پتہ چلا. آپ کچھ بتائیں گے, بینگ اے یوتھ, بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ کے لیے کتنی بہتر تھی یہ ٹریننگ اور آپ کے نزدیک کتنی امپورٹنس ہے اس ٹریننگ؟ السلام علیکم, مائی نام از عبداللہ صدام. I belong to Kani Group, South Waziristan Agency. I have done computer science from M Sciences Peshawar. I have come to know about this project on social media and I have applied to it. I think it is a great initiative from USAID and UNDP to support the people of FATA. I will encourage the people of FATA to opt for this project. It will surely enhance their entrepreneur and business skills. اور میرے خیال سے کہ اس پروجیکٹ کا حصہ میں پراؤڈلی فیل کرتا ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں. اس ٹریننگ میں ہم لوگوں نے حصہ لیا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. فاٹا کے لوگ چونکہ آپ کو پتہ ہوگا بیکورڈ ایریا ہے, اب ایکسپوجر مل رہا ہے ان کو, وہ آگے آ رہے ہیں. یہ واقعی جیم لوگ ہیں, ان کو اگر تھوڑا سا پالش کیا جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک انٹرپرینرشپ ایک پروگرام ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا ایک فٹ اس میں ڈالیں گے اور ظاہری بات ہے یہ ملک اور قوم کے لیے جو نا باعث فخر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام ڈائریکٹر FERP مسٹر مہر الحسن. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات تھیں اس کو آرگنائز کرنے میں, یا یہ پروگرام بہت ہی
آرام سے آرگنائز ہو گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کچھ بتائیں گے سر ایڈمنسٹریٹو لیول کی اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی مشکلات پیش آئیں سب کو انٹیگریٹ کرنے پہ ایک جگہ, یا پھر بہت ہی پیسفلی یہ پروگرام آرگنائز ہو گیا؟ الحمدللہ جب شروع میں یہ پروگرام بحریہ یونیورسٹی کو اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو ایوارڈ ہوا تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. نارتھ وزیرستان سے, ساؤتھ وزیرستان سے اور خیبر ڈسٹرکٹ سے تمام بینیفیشریز کو وہاں سے ریلوکیٹ کرنا تھا, موو کرنا تھا اور اسلام آباد میں ان کی ٹریننگ آرگنائز کرانی تھی. مردوں کے حوالے سے بھی ہمیں چیلنج آیا اور خواتین کے حوالے سے بھی ہمیں یہ چیلنج آیا کہ ان کو یہاں پہ لانا اور یہاں پہ 1 مہینے کے لیے ٹریننگ دینا اور اس کے بعد واپس بھیجنا ایک ہمارے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن رہی. لیکن الحمدللہ ٹیم کی ایفرٹ سے, کولیبوریشن سے, ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اور اپنے بحریہ یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے جب ہم نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا اور چلانا شروع کیا اور لوگوں سے رابطے کرنے شروع کیے تو بہت اچھا پازیٹیو رسپانس آیا. تقریباً ہمارے پاس کوئی 2000+ اپلیکیشنز آ چکی ہیں فار دس پروگرام اور اس میں سے ہم سلیکٹیو پارٹیسپینٹ کو ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ وغیرہ سے گزار کے ہم ان کو بلا رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. اور ہمارا جو ایک بیچ ہے وہ پہلی کی ٹریننگ لے کے جا بھی چکا ہے الحمدللہ, اور باقی جو 2 بیچز ہیں ان کی ٹریننگ ان پروگریس ہے. تو الحمدللہ گوئنگ سو فار سو گڈ, چیلنجز کو اوورکم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ. فیوچر کے کیا پلانز ہیں سر بحریہ یونیورسٹی کی اگر بات کریں, کتنا وہ امپاور کرنا چاہتی ہے فاٹا کے یوتھ کو, اور کیا کیا انیشیٹیوز ہیں جو بحریہ یونیورسٹی فیوچر میں لے گی اگر ہم فاٹا کے یوتھ کے لیے بات کریں؟ فاٹا کی یوتھ کے لیے اس انیشیٹو کے تھرو ہم نے ایک UNDP اور USAID کے سپورٹ کے تعاون سے ایک ہمارا ایک لنک اسٹیبلش ہو گیا اور ہوگا انشاءاللہ ان پارٹیسپینٹ اور بینیفیشریز کے ساتھ. تو جب یہ پروگرام کی ڈیوریشن اور اس کی جو ٹائم لائنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اس کے بعد یہ پارٹیسپینٹ اور بینیفیشریز, انٹرپرینورز اور ہم بحریہ یونیورسٹی مل کے کام کریں گے. اور ان لوگوں کو ہم اگر وہ یہاں پہ انکوبیٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمارے انوویشن سینٹر کی جو سروسز ہیں ان کو اویل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو تمام موقع وہ فراہم کریں گے جو کہ ہم اور انٹرپرینورز کو اپنی یونیورسٹی کے یا اس کے باہر جو انٹرپرینرز ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی وہ تمام مواقع, وہ بزنس اپرچونیٹیز, نیٹ ورکنگ, وہ سب سروسز فاٹا کی بھی نوجوانوں کے لیے اویلیبل ہوں گے کیونکہ اب یہ پاکستان کا حصہ ہیں. تو دے آر ون اور ان سب کے لیے یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اور ایک ڈاکٹر شہزاد خالد. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ FERT کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا یہ رول پلے کرے گا فاٹا کی بہتری کے لیے, فاٹا کی یوتھ کی بہتری کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے کہ جن کو زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر اینڈ پٹنگ ان فرنٹ آف می اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ جو FERP کا پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا, آئی واز مائی سیلف ناٹ ویری شیور وین وی آر پچنگ فار دس پروجیکٹ. اصل میں ہم نے اس کا ایک کمپوننٹ ایکوائر کیا تھا, دیٹ از جس میں ہم نے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اور فاٹا ایجنسی کے انٹرپرینورز کو بلانا تھا, ان کو سلیکٹ کرنا تھا, ان کو ٹرین کرنا تھا اور ان کی زندگی کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر چینج کرنا تھا. My vision became clear when I actually met with the students and the entrepreneurs from that particular region. مطلب we initially felt کہ شاید نہیں انگلش اردو کا ایشو ہوگا, ہمیں پشتو اسپیکرز رکھنے پڑیں گے, but it was to my pleasant surprise that most of them are literate. ان کی جو بزنس جو ویژن ہے یا ان کا ایک سوچ ہے وہ بہت میچور ہے, اور جتنے وہ باعزت با اخلاق طریقے سے بیٹھ کے ہماری ٹریننگس لے رہے ہیں, جتنی اچھے طریقے سے وہ ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں, اٹ واز ٹرولی امیزنگ. اور گیون کہ future is that of entrepreneurship. We cannot provide job to millions and millions of people over here. تو ہم میں سے ہی جاب پروڈیوسر بننا ہے جنہوں نے ہمارے ہی طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور ایک پازیٹیو تبدیلی لے کر آنی ہے. تو یس, ناؤ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آفٹر دس پرٹیکولر ٹریننگ یہ واپس جائیں گے, یہ بزنس اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے علاقے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیں گے. اکنامکلی بھی ہے, اور جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھوڑا بہت چینج ہوا تھا بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر ڈرون اٹیکس اینڈ وار ایریاز اسٹف لائک دیٹ, جس کی وجہ سے ان کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی, ان کے جو اوریجنل سورس آف انکم تھی وہ ڈسپلیس ہوئی. اس ایفرٹ کے بعد انشاءاللہ ایٹ لیسٹ 180 خاندان یا 180 ایسے نئے بزنس ہم سٹارٹ کر پائیں گے, جس کی وجہ سے ایک بہت اچھا ایک پازیٹیو میسج آئے گا فرام دس سائڈ ٹو نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اینڈ خیبر ایجنسی. جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے اس کے اکانومی پہ بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اگر ہم انٹرپرینیورشپ کو مزید پروموٹ کریں گورنمنٹ لیول پہ تو کتنا بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے ایز اے ہول, کتنا گروم ہم اپنی اکانومی کو کر سکتے ہیں؟ جی آئی تھنک بہت بہتر ہو سکتا ہے, اور گورنمنٹ کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ دس از دا وے فارورڈ. جو کامیاب جوان پروگرام اور اس طرح کے مختلف پروگرام ہیں اس کے اندر کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو اسٹارٹ اپس کے لیے اویلیبل ہے.
تو میں جو سب اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ڈومین کے اندر یا کوئی ایک جن کا کوئی بھی ایک چھوٹا موٹا بزنس آئیڈیا ہے, آئی ووڈ ریکویسٹ دیم ٹو کم فارورڈ, یوز اینی انکیوبیٹر سروس, دا بحریہ انوویشن سینٹر اینڈ بزنس انکیوبیشن سینٹر, ڈور آر اوپن فار یو. آئیں اپنا بزنس آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو ریفائن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ایک سکسیزفل بزنس کی طرف جائے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے فاٹا کے یوتھ سے بات کی, ڈفرینٹ لوگوں سے بات کی جو کہ اس ٹریننگ پروگرام میں انوالو تھے. سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ پروگرام نہ صرف فاٹا کے لیے بہتر نتائج لے کے آ سکتا ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہتری کا باعث بن سکتا ہے. اپنے ہوسٹ سعد احمد چاندنا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.